قید نہیں، یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی خواہشات سے آزادی کا نام اسلام ہے۔ دنیا کی استعماری اور ظلم کی طاقتوں سے آزادی کا نام اسلام ہے۔ اپنے نفس کے اندر انسان جو ہے وہ گھرا ہوا بھنور کی طرح اگر پھنستا جائے خود ہی ڈوب جائے گا۔ اگر انسان چاہے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کر اپنے آپ کو، حتیٰ اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کر کر بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہے اور آزاد ہے۔ حیات منت اللہ، امام حسین علیہ السلام یہی تو فرمایا کہ جو ہے وہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت جو ہے وہ بہتر ہے۔ انسان اپنی زندگی کو آزادی کی طرف لے کر آئے، اس سے پہلے یہ زندگی اس کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، اس سے پہلے کہ زندگی اس کے لیے ختم ہو جائے۔ زندگی محدود ہے، ہماری نگاہ جو ہے وہ ابھی بھی دنیا کے اندر ایسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرے کام ہونے چاہیے، میری چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر انسان اسی زندگی کے اندر گھوم رہتا ہے۔ انسان کو اگر پتہ چل جائے نعمتوں کا جو سے خدا نے متعلق دی ہے، انسان جب اپنے کسی پیارے کو کھو بیٹھتا ہے، خاص طور پہ اپنے والدین میں سے کسی کو، اسے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسی نعمت تھی، کیونکہ جب تک انسان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خود اس درجے پر فائز ہوتا ہے یا خود وہ کبھی ماں یا باپ بنتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی زحمت کی تھی، کتنی جو ہے وہ مشکلات اٹھائیں اسے کام کے لیے۔ ماں خاص طور پر رات کو جاگ کر اپنے بچے کو جو ہے وہ غذا دیتی ہے، خود جو ہے وہ اپنی آپ کو مشکل میں رکھ کر اس کے لیے رات کو جاگتی ہے، تڑپتی رہتی ہے جب وہ مریض ہو جائے۔ لیکن کیا اولاد جب وہ اس قابل ہو جاتی ہے تو کیا وہ اتنا اپنے والدین کے لیے تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ خوب یہ احساس یہاں پر شاید ہمیں نہیں ہوتا، لیکن جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے وہاں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ جو رشتے تھے جو ہمارے ریلیشن تھے، اگر ہم نے ان کے ساتھ صحیح طرح جو ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو وہاں پر ایک عجیب سی کیفیت میں انسان شرمندہ ہوگا۔ وہاں پر یہ صدائیں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی، یہ صدائیں اس کو چھوڑیں گی نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ریلیکس ہے، بہت آرام سے رہ رہا ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس عالم میں اس کے لیے چیزوں کو بنا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی جب تک انسان خود نہیں بھیجتا۔ خود انسان اپنی فکر، افکار، اپنی گفتگو، اپنے عمل کو اس عالم میں بھیج رہا ہوتا ہے، اور وہ عالم اسی کی گفتگو سے بن رہا ہوتا ہے۔ وہاں انسان جو ہے وہ اپنے ہی کیے کو پچھتائے گا اگر اپنی زندگی میں وہ سمجھ نہ پایا۔ بہتر ہے کہ انسان متوجہ ہو اس سے پہلے کہ اسے اس عالم کو چھوڑنا پڑے، اس عالم کی فکر کرے، اس عالم کی گریہ۔ اولیاء خدا کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ راتوں کی گریہ اور عبادت، گریہ خدا کی بارگاہ میں گریہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا، جبکہ شاید ان کی زندگیوں میں بعض اوقات کوئی حرام فعل انجام نہیں دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض علماء کی زندگیوں میں مقروحات بھی نہیں تھے مگر پھر بھی گریہ کرتے تھے۔ کیوں؟ خدا بند متعال کی محبت میں گریہ کرتے، خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا تک اپنے وجود کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم جو اس دنیا میں آج اتنے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اتنے جو ہے وہ اپنی ظاہری زندگی کے لیے پریشان ہیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ تو ہم نے اس دنیا کے لیے اپنے لیے کیا آمادہ کیا ہے، ہم نے کیا ریڈی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات سے ہم شروع کریں، پہلے تو اپنے واجبات کو دیکھیں، اور ظاہر ہے جو محروم چلا گیا ہے ہم اس کے واجبات کو بھی دیکھیں کہ اگر اس میں سے کوئی چیز کم رہ گیا ہے، نماز، روزہ یا کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس کو ادا کریں تاکہ وہاں پر وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ ایک دھرم بھی انسان نے اگر دینا ہو، ایک روپیہ، ایک ڈالر، ایک سکے برابر بھی اگر انسان نے کسی کا دینا ہوگا تو وہاں اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ آیت اللہ مہاراشی نجوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اپنے والد کو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ آپ کو میں نے دیکھا نہیں آپ کے انتقال کے بعد، تو کہتے ہیں میں وہاں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ خود ایک بزرگ تھے اور ان کے کہا کہ کس چیز میں؟ کہا نجف کے اندر ایک دکان ہے اور اس دکان کو میں نے کچھ حساب کتاب دینا تھا، وہ رہ گیا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور اس دکان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا،
فلانی جگہ پر دیکھو وہاں پر رسیدیں رکھی ہوئی ہیں، جس نے مجھ سے کچھ لیا تھا میں نے اس رسیدیں وہیں پر ہیں۔ جب وہ رسیدیں دیکھیں تو واقعی ان کے والد کے نام پر کچھ چیز لکھی ہوئی تھی، خیر انہوں نے اس کو ادا کیا۔ خوب یہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ بہت آسانی ہے، کسی کا حق خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ کہہ دیا، اس کے اوپر وہ اگر اس کے اوپر بھاری پڑ گیا، اس کے اوپر نقصان اس کو ہو گیا یا اس کا دل ٹوٹ گیا، کون ان ساری چیزوں کو صاف کر کے جائے گا؟ کون کرے گا صاف؟ دنیا بہت تھوڑی ہے، ہم بعض اوقات ان دنیا میں ان چیزوں کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹے چھوٹے معاملات، لین دین پر ایک دوسرے سے نفرتیں، دنیا نفرتوں کے ساتھ ساتھ دنیا جنگوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسان جو ہے وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر بعض اوقات کتنے گناہوں کو سرزد کر بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا اس کو دے گی بھی کیا؟ اگر اس نے اسکائی اسکریپرز بھی بنا لیے تو وہ بھی یہیں رہ جائیں گے۔ سکون تبھی اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھاگ رہے ہیں، بعض اوقات اضافہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سکون نہیں لے کر آتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ اطمینان کب آئے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ ایک رستے میں جا کے دیکھے وہ جانور تھے، اس کے بعد سے کہا کہ کچھ تقاضا کیا دودھ کا تو اس نے نہیں دیا، یا کیا وجہ تھی؟ اور جاتے وقت اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، میرے اضافے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے دعا کیجیے۔ رسول خدا نے اس کے اضافے کے لیے دعا کری۔ آگے گئے ایک اور جگہ، ایک اور شخص تھا جس کے پاس جانور تھے، اور اسے رسول خدا کو دودھ دیا۔ رسول خدا نے دودھ لیا اور پھر اس کے لیے دعا کی کہ خدا اس کو رزق میں برکت دے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا آپ نے اس کے اضافے کے لیے دعا کی، اور جس نے آپ کو کچھ دیا آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی؟ کہا ہاں، اس نے اضافہ مانگا تھا، اسے میں نے اضافے کے لیے دعا کی، اس کے لیے میں نے برکت مانگی۔ برکت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی زندگی جیسی بھی ہو اس میں برکت ہونا، اس میں اطمینان ہونا، اس میں سکون ہونا ضروری ہے۔ انسان کے پاس بہت مال ہو اور اگر وہ سو نہیں پاتا تو فائدہ ایسے مال کا؟ انسان کے پاس جتنا ہو اتنا رکھے کہ جتنا وہ اس کو سنبھال سکتا ہے، تقاضا بھی اتنا ہی کرے کہ جتنا، اور اگر اس کے پاس زیادہ ہے اس کی وجود سے، اس کی ضروریات سے، تو وہ مال خدا نے دوسروں کے لیے اسے دیا ہے، اسے دوسروں کی طرف پلٹانا چاہیے۔ یہی اطمینان ہے، یہی جو ہے وہ سکون ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں کیا ہم اس طرف متوجہ ہیں کہ یہ محدود زندگی کہ جو اس کھیت کی طرح ہے کہ جس میں ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے؟ اگر اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے اس میں اچھا بو دیا تو یہ فصل بہترین فصل ہے جو عالم برزخ سے لے کر قیامت تک ہمیں ثمرات دیتی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے سب کچھ اسی دنیا سے لے کے جانا ہے۔ یہی تھوڑے سے یہ جو انسان کی زندگی میں امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، یہی مشکلات اور امتحانات تو اسی کو بنانے کے لیے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہیں کہ اس کی زندگی میں وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا تحمل کرتا ہے۔ اور روایت کی روشنی میں کہ بعض اوقات یہ اچھی خاصی مشکلات انسان کی اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، انسان کے خود اپنے عمل، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی کمیاں، اس کا واجبات کو ادا نہ کرنا، خدا نخواستہ محرمات یا گناہوں کو انجام دینا، مشکلات اس لیے آتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ اسے صاف کر دے، اسے مشکلات کے ذریعے متوجہ کرائے کہ وہ اپنی زندگی میں کن چیزوں کی طرف مشکل